السلام علیکم، کیسے حضور؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں اللہ یاری صاحب؟ کیسے اللہ ہیں؟ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کا. ایسا آپ کا اس میں گرامی میں بھول گیا. بابا جان. بابا جان، ہاں اصل میں نام بابا جان ہے. آپ ہاں سلسلے چشتیہ آپ سے بات ہوئی تھی نا ایک بار جب ہم نجف میں تھے. جی 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 جی، 2 دفعہ آپ سے بات ہوئی ہے. کیا حال چال ہے؟ آپ ہاں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس کرم اہل بیت علیہ السلام کا. آپ سنائیے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو میرے بھائی. یہ اصل میں ویڈیوز آپ سے دیکھتے رہتا ہوں کبھی کبھی جب موقع ہوتا ہے فری ہوتا ہوں تو انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے تو اہل سنت کا جو جینا حرام کی رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے اہل تشیع علماء کا بھی جینا حرام کر رکھا ہوا ہے. وہ لوگ بھی بڑا آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ ویڈیو بناتے رہتے ہیں. ابھی جلدی میں نے ایک ویڈیو کوئی تو دیکھا تھا آپ کے خلاف کوئی شیعہ علماء کچھ بول رہے تھے. تو میرا جی یہ بولنے مطلب ہے کہ اہل سنت کے خلاف تو آپ نہیں باتیں کرتے جو کتابوں میں آپ وہ بتا رہے ہیں. بہرحال یہ تو چیز میں بھی ایک نوٹس کرتا ہوں. مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر کوئی اہل سنت جو سمجھنا چاہتا ہے تو جس لہجے سے یا جس طریقے سے آپ کے لوگ ان سے باتیں کر رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے. کیونکہ کبھی بہت جلدی ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا، کوئی آپ کا جاننے والا ماننے والا اس نے سرکار معین الدین چشتی غریب نواز کے اوپر بڑا تیکھا کمنٹ کیا، بہت الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. تو یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسی کچھ باتیں کریں جس سے معاملات خراب ہوں. دوسری چیز توحید پہ باتیں ہو رہی تھی. میں نے بھی ایک ویڈیو آپ کی دیکھی تھی توحید پہ، آپ کسی سے بات کر رہے تھے. تو میں انشاءاللہ آج وقت نکال کے بیٹھا ہوا تھا آپ سے بات ہی کرنے کے لیے. اللہ نے ہم دونوں کی بات کو آج رکھنا تھا تو ہم دونوں آج آمنے سامنے آ گئے. اللہ پاک کا شکر ہے، اہل بیت کا کرم ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بار بار اٹیک کرتے ہو اہل سنت کے توحید پر، تو اہل سنت کی جو توحید ہے شیعوں کی توحید میں فرق ہے کیا کچھ؟ دیکھیں، آپ جس کو کہتے ہیں اہل سنت، دیکھیں یہ اہل سنت کے اسم پہ بڑا نزاع ہے. اور ان سب آپ غیر شیعہ جو فرقے ہیں ان سب کا عقیدہ توحید میں ایک جیسا نہیں ہے. ماتوریدیہ کا جو اچھا توحید ہے اس میں کچھ اختلاف ہے عشاعرہ سے، اگرچہ اغلب میں وہ اس میں ایک نظریہ. اور پھر آپ کے جو ابھی جو جن کا چرچا بہت ہے اہل حدیث، جن کو وہابی بھی کہتے ہیں، سلفی لوگ، ان کا تو بہت مختلف ہے. تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں جب اہل سنت کہتے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں، وہ احمد بن حنبل کے اتباع کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی توحید میں تو بڑا اختلاف ہے. اشاعرہ نہیں، میں ماتوریدیہ کے اصل کہتے میں ہیں تو ان کی توحید کچھ اور ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ابھی اہل حدیث کے ایک عالم سے میری بات ہوئی تھی، توحید کے اوپر ہی بات ہو رہی تھی. بعد میں پھر وہ باتوں سے نکل کے الگ بات کرنے لگا، پھر میں نے فون کاٹ دیا. میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ جو بھی اہل سنت میں فرقے ہیں جب توحید کی بات آتی ہے تو حوالے جو حدیثوں کی دیتے ہیں، وہ تو کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آتے ہیں. سیاستہ کی 7 کتابوں کی بات کرتے ہیں، انہی میں سے حوالے دیتے ہیں توحید کے مطابق. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ آپ فرقوں کی کوئی بھی بات کر لو، چاہے جس فرقے کی آپ بات کرو، امام حنبل کے ماننے والے یا امام شافعی، امام ابو حنیفہ، چاہے جس کی ماننے والے ہوں، مگر کتاب کا حوالہ تو بخاری اور مسلم کا ہی دیں گے نا. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے آپ کے سارے فرقوں کی بات سمجھ لو، چاہے اہل سنت سے سمجھ لو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ توحید میں شیعہ اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ میرا یہ سوال ہے سیدھا بھائی سیدھا. صاحب، آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ اہل سنت، جس کو آپ اہل سنت کہتے ہیں نا، ان کا توحید ایک جیسا نہیں ہے. وہ سب بخاری مسلم کی بات کو مثلا نہیں مانتے. بہت اچھا زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا آپ کے جو اشاعرہ ہیں وہ ان کی توحید ہاں، بہت مختلف ہے، ان کی توحید بہت قریب ہے شیعوں سے. اس کے مقابلے میں ان کی کن کے مقابلے میں؟ اہل حدیث کے مقابلے میں. اور یہ اسم پر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل سنت، اس میں بھی بڑا نزاع ہے. ہاں ہاں اشاعرہ کہتے ہیں اہل سنت ہم ہیں، ماتوریدیہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت ہم ہیں. اور پھر اس کے مقابلے میں اچھا سلفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اہل بدعت ہیں، صرف اہل سنت ہم ہیں. جب آپ اہل ہاں سنت یہ کہتے ہو سلفی لوگ. بالخصوص توحید کے معاملے پر ہوں، تو آپ کو ہوں، مشخص کرنی چاہیے آپ مراد کیا لیتے ہیں تو اہل سنت سے. کیونکہ ان فرق جو ان سے اگر غیر شیعہ مراد ہیں، جو ابو بکر عمر کی ہوں، خلافت کو صحیح مانتے ہیں، تو ان ہوں. کی توحید میں بڑا اختلاف ہے. ان کی توحید سب ایک جیسا نہیں ہے. اچھا معتزلہ ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اچھا کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. ان کے توحید میں ہوں، اور شیعوں کی توحید میں فرق بہت کم ہے. معتزلہ اچھا اور اشاعرہ کی توحید میں فرق ہے. اشاعرہ اور ماتوریدیہ کی توحید میں فرق ہے. پھر جب آتے ہیں اہل حدیث کی طرف، ابن تیمیہ، احمد بن حنبل کی طرف، ان کی توحید میں اور ابو الحسن اشعری کی توحید میں تو زمین آسمان کا فرق ہے.
تو آپ ہمیں اہل بتائیں کہ حدیثوں آپ کی کس کی توحید بات کر رہے ہیں؟ اہل حدیثوں کی توحید میں کیا فرق ہے آپ لوگوں سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میری بات ہوئی اہل حدیث عالم سے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ اپنی توحید کا پوچھیں نا. آپ اگر خود چشتی ہیں چلو تو چلو آپ ماتوریدی ٹھیک ہے، ہوں گے. آپ میری بات کر لیں، چلو میری آپ بات کر لیں، پھر بعد میں اہل حدیث پہ ہم آپ لوگ کی جو بات کر لیں گے۔ توحید ہے اور اس میں جو اہل حدیث کی توحید ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اہل حدیث اچھا کہتے ہیں کہ جو بھی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ اپنے لیے استفادہ کیا ہے اسما، مثلا ہاں اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو آیت دکھاؤں کہ اللہ نے کہا ہے کہ بلیو یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے پہلو کا ذکر فرمایا، پہلو کا ذکر کیا ہے. ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو کچھ آیات قرآن مجید کا دکھا دوں. بتائیے ملاحظہ فرمائیے. اہل حدیثوں عفواً کی عفواً ہاں عفواً 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 میں جی ہاں آیات دکھا دیتا ہوں آپ کو. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ زمر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ روز قیامت بہت سارے لوگ یہ کہیں گے یا حسرت، میں کتنا بچتاوا ہے مجھے، علی ما فرطت، کیونکہ میں نے بہت کوتاہی کی ہے، فی جنب اللہ، اللہ کے پہلو میں. اللہ جم کس کو بولتے ہیں؟ پہلو. یہ پہلو آپ کا. تو آپ کے جو حنابلہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حنابلہ کہتے ہیں، اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اسم اپنے لیے قرآن میں ثابت کیا ہے. یہ اسم کا مطلب ہے پہلو، اور یہ اس کو اسی معنی میں ہم اللہ تعالیٰ پہ اطلاق کریں گے. اس کی تعویل کرنا حرام ہے. اس کا تعویل کرنا، اس کو کہنا کہ یہ جو ہے مجاز ہے، یہ کفر ہے، اور جو اس کی تعویل کرے گا وہ مشرک ہے. تو اللہ کے لیے انہوں نے کیا ثابت کیا؟ اللہ کے لیے ثابت کیا پہلو. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مبارکہ، یہ کون سی سورہ ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خطاب ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا لے. تو کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں ہیں، ایک آنکھ بھی نہیں، دو آنکھ بھی نہیں، کئی آنکھیں ہیں. تو جو شخص یہ انکار کرے گا کہ اللہ لٹرلی یہ مجاز نہیں ہے، جو اس کو تعویل کرے گا وہ اس نے صفت کا انکار کیا ہے. اللہ کی صفات کا انکار کفر ہے، شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پہلو ثابت ہوا اور پھر کئی آنکھیں ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا کہیں گے؟ پھر سورہ مبارکہ ذاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان بنایا. تو اللہ پھر کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ کی کئی آنکھیں ہیں، اللہ کا پہلو ہے، اور اللہ کے کئی ہاتھ ہیں. دو ہاتھ نہیں ہیں، ایدن، کئی ہاتھ ہیں. اچھا، اگر آپ کہہ دیں کہ اللہ کے مثلا ایک ہاتھ ہے، کافر ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ایدن، کئی ہاتھ ہیں. پھر پیر کے متعلق وہ کہیں گے سورہ مبارکہ قلم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ پنڈلی اپنا دکھائے گا روز قیامت. تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک پیر بھی ثابت ہو گیا نا. بھلے وکل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا لسان بھی ہے. اور پھر احادیث کی طرف آتے ہیں، احادیث میں بھی اسی طرح چیزوں کا ذکر ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ توحید ان کا کیا ہے؟ توحید ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عجیب شکل ہے، اس کا سر ہے، اس کا سر پہ کئی آنکھیں ہیں، سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں، ہاتھ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ہاتھ ہیں، اور سب ہاتھ دائیں طرف ہیں.
کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کے سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، لیفٹ سائڈ پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور پیر اس کا ایک ہے. یہ ان کی توحید ہے. اگر آپ کہتے ہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عین کہا بِأَعْيُنِنَا، کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، کہیں گے نہیں آپ کافر ہو گئے. آپ نے قرآن کا انکار کیا. جب قرآن نے ثابت کیا کہ اللہ کا آنکھ ہے تو آپ کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والا؟ یا اگر آپ کہیں کہ اللہ کی پہلو نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کے حضور میں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے آپ نے گناہ کیا ہے، کہتے ہیں نہیں آپ کافر ہو گئے. قرآن نے جب کہا کہ اللہ کی پہلو ہے، اللہ اگر چاہتا تو کہہ دیتا کہ تم نے میرے سامنے گناہ کیا. اللہ نے کہا کہ فی جنب اللہ. اگر تم کہہ دو ہم نے زمین آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا زمین آسمان کو، نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں تم جھوٹ بول، تم نے صفت کا انکار کیا، تم نے صفت کا انکار کیا، تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے. تو آپ جہمیہ ہیں. وہ آپ کو کیا نام دیتا پتہ ہے؟ وہ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے، آپ کو اشاعرہ کو ماتریدیہ کو کہتے ہیں جہمیہ، کہتے ہیں آپ کافر ہیں، مشرک ہیں. ہاں کہتے ہیں آپ مشرک ہیں. آپ جو ہیں آپ نے صفات کو تعطیل کیا، صفات کا انکار کیا. تو وہ آپ ان کا رب جو ہے یہ ہے، ان کا رب کا حلیہ آپ دیکھیں، حلیہ اس کا سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں، اور زبان ہے، سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کئی بہت سارے ہاتھ ہیں، اور پیر ایک ہے. اور یہ ان کی توحید ہے. اب اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اشاعرہ. اشاعرہ ان باتوں کو نہیں مانتے. اشاعرہ ان باتوں کو نہیں مانتے. اشاعرہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اس کی سب کی تعویل کریں گے، سب کی تعویل کریں گے. اللہ تعالیٰ آنکھ سے، وہ کہتے ہیں کیا کہ وہ اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے. اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا سر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان جس طرح ہماری زبان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یعنی پیر عضو نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ پیر ہے تو پیر کا ہم انکار نہیں کریں، پیر ہے. پھر کہیں گے کہ وہ باقی سب کا انکار کریں گے، لیکن پیر میں کے معاملے میں آ جاتے ہیں پنڈلی دکھانے والی، وہ کہتے ہیں یہ ثابت ہے. پھر کہیں گے روز قیامت نظر بھی آئے گا. اگر جسم نہیں ہے تو نظر کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ نظر آئے گا. تو پھر ان کی بات میں، توحید میں ان کی بڑی تناقض ہے. اشاعرہ کی توحید میں اشاعرہ ایک طرف سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ماتریدیہ بھی یہی ہے. اشاعرہ ماتریدیہ اس مسئلے میں ایک ہے، تجسیم میں کہتے ہیں جسم نہیں ہے، اور جو جسم کہے گا وہ بیوقوف ہے، احمق ہے، مشرک ہے، وہ اس کی تکفیر کریں گے. ہاں لیکن وہ کہیں گے نظر آئے گا. ہاں پھر وہ جواب دینا، جواب نہیں دیتے اس کا. ہاں وہ جواب نہیں دیتے پھر اس کا. آپ ہاں پھر وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. یہی ہم اسے مانگتے ہیں. وہ بھی تو جسم کا حصہ ہے نا. بالکل بالکل جسم کے باہر کا حصہ ہے. ہاں اگر اشاعرہ ماتریدیہ سے ہم پوچھیں گے بھائی آپ کہتے ہیں کہ جسم نہیں ہے تو پیر کیا دکھائے گا؟ وہ خود فخر رازی یہی کہتا ہے اپنے کتب میں، اپنے مشائخ اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جسم نہیں تو پیر دکھانے کو قبول کرتے ہو، یہ عجیب تماشا تم نے بنایا. وہ خود یہی کہتے ہیں، ان کے علماء خود انہوں نے تصریح کی. ہاں بالکل. اچھا تو یہ چکر. اور وہ پھر وہ رؤیت کے مسئلے پر بھی فخر رازی خود اشعری ہے، اشاعرہ کا امام ہے، وہ خود اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے. کہتے ہیں تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں اور پھر کہتے ہیں نظر آئے گا. اس میں تضاد ہے. تو یہ اشاعرہ جو ہیں، اشاعرہ کے باتوں میں تضاد بہت ہے. اب ہماری جو توحید ہے، ہم شیعہ کی توحید ہے، ہم نے کن سے لیا؟ قرآن سے لیا، اطہرۃ طاہرہ علیہ السلام سے لیا. ہم نے ان سے لیا. اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ جسم کی کوئی صفت اس میں ہے، نہ وہ کبھی آنکھ سے نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور نہ اس کی پنڈلی ہے، نہ پنڈلی دکھائے گا، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب آیات معول ہیں، اس کی تعویل ہے، اس کی تفسیر ہے. ہاں آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، زمین آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا. الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے. آپ کے اہل حدیث احمد بن حنبل، ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرسی ہے، کرسی پہ بیٹھ گیا. عرش کرسی ہے، اللہ تعالیٰ جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا. الرحمن علی العرش استوى. بالکل وہ تجسیم کے قائل ہیں. تجسیم وہ صریح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اور جب قیامت ہوگا تو آسمان پٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نیچے آئے گا، وہ پہ کرسی لگے گی، کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے گا. وہ صریح اپنے کتب میں یہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ روتا ہے. ہاں یہ سب یہ ان کی توحید ہے. ہاں ہمارے پاس یہ سب الرحمن علی العرش استوى. عرش یعنی اللہ کی حکومت. عرش کیا ایک عرش ہے، ایک مکان ہے آسمانوں کے اوپر، ساتویں آسمان. ایک وہ ہے. یہاں پہ جو الرحمن علی العرش ہے، یہ زمین و آسمان سب عرش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی. الرحمن علی العرش استوى. اللہ زمین و آسمان کا حاکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے زمین و آسمان اس کے قبضے قدرت میں ہے، سب جگہ اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا. علی العرش استوى. اچھا مثلا وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ. ہر چیز ہلاک ہو جائے گا الا وجهه،
یہ اس پہ احمد ابن حنبل وغیرہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ ہاتھ وات وغیرہ سب چلا جائے گا، پنڈلی بھی چلی جائے گی، صرف چہرہ بچ جائے گا، وہی چہرہ جس میں کئی آنکھیں ہیں۔ اچھا کل شیء ہالک الا وجہ، وجہ سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہم وجہ اللہ ہے۔ کل شیء، ہر چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں سوائے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے۔ اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہاں یہ آپ کی توحید ہے۔ ہماری جو توحید ہے، ہماری جو توحید ہے اس میں اللہ رب العزت جیسا کوئی نہیں ہے، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ اللہ کا شکل ایسا ہوگا، وہ آپ کی ذہن کی مخلوق ہے، اللہ اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے بغیر اس کے کہ وہ کوئی جگہ گھیر لے۔ اللہ ہمارے شارک کے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارک سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے، اللہ تعالیٰ ادھر مثلا کوئی روح ہے، کوئی ہوا ہے، ادھر ہے، نہیں، ادھر ہے اور ہم سے بعید ہے۔ وہ کسی بھی جسمانی جسم کے ساتھ جسمانیت کے طور پہ نہیں ہے، جسم ہی نہیں ہے وہ، اور کسی جسمانی صفت کا حامل بھی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا، کوئی فزیک وہ نہیں ہے۔ ہاں نہیں، مگر میرا ایک سوال یہ ہے یہ توحید کہ ہے۔ آپ اہل تشیع کی جو توحید ہے اللہ کے تعلق سے، وہ تو آپ نے ابھی بڑی صاف ستھری بتا دی، مگر یہ میرا بولنے مطلب ہے کہ اللہ کے رسول، جیسے ہم اہل سنت میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے ہی رسول اللہ کو نور کو پیدا کیا، تو آپ لوگوں کے توحید میں یہ کیا معاملہ رکھتا ہے؟ آپ لوگ اس بات کو کیسے مانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ نور دے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے بھائی، اس کے یا اس سے نور نکلتا ہے جو ظاہری نور ہے نا، جیسے سورج کا نور ہے، چراغ کا نور ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جس مادے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے نا، جس مادے سے، جس مواد سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ نہایت اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، وہ نہایت اعلیٰ درجے کی کوئی مادہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب وہ کیا ہے پھر وہ نور کیا ہے؟ اللہ فرمانا میں نے اپنے نور سے ہی خلق کیا نا، تو نور کیا ہے؟ وہ یعنی جیسے کہ اللہ کہتا ہے بیتی، کہتا ہے بیتی، مکہ کو بولے یہ میرا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ادھر نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ ادھر نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ادھر نہیں سوتا۔ کیوں کہا بیتی؟ کیوں کہا یہ بیتی؟ کیوں؟ یہ تشریف کے لیے، یہ شرافت بیان کرنے کے لیے، یہ اتنا شریف ہے، اتنا مقدس مکان ہے، اس کو خاص نسبت سے اللہ سے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی روح سے پھونکا ہے۔ اب اللہ اس طرح نہیں کہ اللہ کا روح ہے، اس نے اپنی روح نکال کے آدم میں ڈال دیا نا، اس طرح تو نہیں ہے۔ وہ روح جو اللہ نے آدم علیہ السلام میں خلق کیا ہے، وہ روح بہت ہی اعلیٰ درجے کا شے ہے، بہت ہی نفیس ہے، بہت ہی مقدس ہے، بہت ہی پاک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے سے نسبت دی ہے، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے روح سے کچھ نکل گیا۔ اسی طرح نور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نور سے اس کو خلق کیا ہے، وہ مادہ جس سے اللہ نے اس کو خلق کیا وہ بہت ہی پاک، نہایت ہی عظیم، نہایت ہی مقدس، کہ اس کو مٹی سے نسبت نہیں ہے، کسی چیز سے، وہ بہت ہی شریف ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے خلق کیا ہے۔ شب معراج کے معاملات پہ آپ کا تو ایمان ہے نا کہ اللہ کے رسول شب معراج گئے تھے؟ جی جی ہے نا۔ اب میں نے اہل تشیع حضرات کی بہت ساری کلپ، بہت ساری ویڈیو اور بہت ساری باتیں، میں اس میں سے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول شب معراج گئے اور اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کرنے لگے، تو اللہ کا ہاتھ جب دیکھا تو اہل تشیع فرماتے کہ وہ ہاتھ مولا علی کے ہاتھ کے جیسا ہے، اب اس میں انگوٹھی، تو یہ وہ ہمارے روایت میں نہیں، وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے بھائی، وہ لوگوں میں مشہور ہے۔ مطلب اب یہ بات آپ میں نہیں آئے گی، جب میں آپ کی طرف کی بات بتاؤں تو آپ اس کو انکار کر دو کہ نہیں ہمارے لوگ بول رہے ہیں، ہمارے میں نہیں ہے۔ میں نے بھی سنا ہے، میں نے بھی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے یہ بات بھی سنا ہے۔ باتیں نہیں ہوگی نا، میں اگر آپ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں تو اس کو بھی آپ وجوہات کرو نا۔ آپ نے اہل سنت کی جو باتیں بتائی جو مجھ کو نہیں سمجھ میں آئی، میں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، ایسا ہے نہیں اللہ تعالیٰ جیسا وہ بتا رہے ہیں۔ اہل حدیث جب رسول کو نہیں مانتے تو خدا کو کیا مانیں گے؟ ان کی بات چھوڑو، وہ تو میں تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ مگر ابھی میں نے آپ کے گھر کی بات بتائی، اب اس کی بھی وجوہات کرو نا آپ کے، جب آپ کے اہل تشیع مولوی عالم مولانا یہ بیان کرے تو اس کا کیا معنی نکلا سنو پھر اچھی طرح سے، کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ وہ انگوٹھی پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں کہتا۔ اگر پردے کے نیچے پیچھے سے، یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا ہے بھائی، ہو سکتا ہے کسی حدیث میں ہو، لیکن میرے ذہن میں نہیں پڑتا، میں نے معراج وغیرہ کے حدیث پڑھی ہیں۔ اجازت بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے، لوگوں شیعوں میں یہ مشہور ہے۔
کہ وہاں ہاں پردے کے نیچے سے ہاتھ نکل آیا، اس میں جو انگوٹھی تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام جیسے انگوٹھی تھی. تو اگر ایسا ہاں پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکل بھی آیا ہے تو شیعوں کا عقیدہ نہیں ہوگا اللہ کا ہاتھ تھا تو کہ یہ پردے کے مگر یہ تو پیچھے. شیعہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ تو اور اہل بھائی سنت میں سنو نا، بیان کر رہے ہیں. شیعی بیان کرتے ہیں نا. اب پہلی تو سناؤ تم سنو نا، تم اچھی طرح سے سنو. اعتراض کرتے اچھا ہو سناؤ. لیکن تجھے سنو، سمجھ جاؤ کہ ہم کیا کہتے ہیں. بولیے. جو بھی شیعہ یہ بیان کرتا ہے وہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نکالا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ علی علیہ السلام جیسا ہاں ہاتھ ہے. ان کا عقیدہ یہ ہاں ہے کہ شب معراج وہاں پہ علی علیہ السلام بھی تھے، تو ان کا ہاتھ، ہاں علی علیہ السلام کا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا. ان کا مگر یہ آپ اپنی بیان ہے. طرف سے بول رہے ہو. نہیں یہ بیان نہیں، نہیں ہے، آپ میں واپس سے سنو. حقیقتاً کہہ رہا ہوں کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس نے انگوٹھی پہنا. اللہ یاری کوئی صاحب بھی آپ شیعہ کا یہ واپس سے عقیدہ ان کا نہیں ہے. بیان سنو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ پردے کے پیچھے سے آیا وہ اللہ کا ہاتھ تھا، اس میں جو انگوٹھی تھی اگر وہ کوئی امیر یہ کہتا ہے المومنین کی کہ اللہ انگوٹھی کا جیسی ہاتھ تھی. ہے، وہ ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے، ملعون ہے. وہ وہ میں نہیں اہل کہتا. تشیع کی بات کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سمجھا نا، میں آپ کو شیعوں کا بات آپ کو بتا رہا ہوں. شیعہ کوئی نہیں کہتا بتائیے. کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہاں. ہے. ٹھیک ہے نا، پردے کے پیچھے سے اس نے ہاتھ دکھایا، انگوٹھی پہنا، اس کے ہاتھ جو ابھی ہے ملتی جلتی ابھی ہے. آپ ہی شکل بیان کس کر کی رہے ہے؟ ہو نا یہ روایت کے ہاں وہ لوگ بولتے ہیں. بھائی وہ جو مانا آپ نے مانا نہیں سمجھے نا روایت کی. پیر اچھا صاحب، سمجھائیے. بابا جان دوبارہ سنو. ہاں وہ سمجھائیے کہتے ہیں کہ پردے کے سمجھائیے. پیچھے علی ہاں علیہ السلام تھے، ہاں ہاتھ ان کا نظر آیا ہے. اب آپ کو بات نہیں سمجھ نہیں ہاں. کہ پردے کے پیچھے اللہ بیٹھا ہے، اللہ نے ہاتھ نکالا ہے پردے کے پیچھے سے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. میں وہ ایک کلپ آپ کو بھیجوں گا، آپ یہ دیکھ لینا کلپ وہ وہ لوگ کیا اب دیکھا بولتے ہیں. کسی جاہل نے کوئی بات کہی ہے نا، وہ میں عالم اگر کی کوئی بات بتا کہتا رہا ہے کہ تھا. اللہ کا اب ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے انگوٹھا پہنا ہے، تو وہ ہے ہی کافر، مشرک. ہمارے نزدیک اچھا مجسمہ ہے، مشرک ہے، نجس ہے. نہیں دوسری بات، میں ایک میری بات یہ کلیئر کر دوں کہ وہ اللہ کے سر پہ بہت ساری آنکھیں ہیں، یہ میں بھی نہیں مانتا ہوں. دائنی طرف سیدھے طرف ہی سارے ہاتھ ہیں، یہ میں بھی نہیں مانتا ہوں. اہل حدیثوں کے سارے عقیدے یہ غلط ہے. اللہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ اگر ہماری شہرت کے قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کی طاقت ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. اس بات پہ میں بھی یقین رکھتا ہوں. مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر آپ کے لوگ بھی ہاتھ پیر سر کا ذکر کریں تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرو گے؟ دوسرے پہ انگلی اٹھاؤ تو اپنے اوپر بھی دیکھیں، تو ذرا نظر ڈالو کہ آپ کے لوگ کیا بول رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ شیعہ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں شیعہ عوام میں بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ شیعہ، آپ نے اگر کسی سے بات سنی ہے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ اس نے کیا کہا ہے. شیعہ عوام میں بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ان پڑھ ہو، کتنا نادان ہو، اس کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، اس نے انگوٹھی دکھایا. شیعہ کا اگر یہ ہے کسی شیعہ کا عقیدہ تو وہ جاہل ہے، اس کو اپنے عقیدے کی تصحیح کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ تو عقیدہ ہمارے کفر ہے. میں بات آپ کو میں 4-5 بھی یہی مرتبہ بتانا سمجھا چاہ رہا دیا ہوں. ہے. اگر نہیں کوئی میں شخص اگر سمجھ گیا ہوں آپ بات، میں بات سمجھ ہاں جو شخص اگر میں کہتا بات ہے کہ سمجھ گیا پردے ہوں. کے پیچھے سے ہاتھ نظر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام یا ان کا ہم شکل کوئی فرشتہ وہاں پہ تھا کہ اس کا ہاتھ نظر آیا. روایات میں، ہماری روایت میں بہت سارے کہ چوتھے آسمان پہ امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تو انہوں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہاں پر ہیں اور ملائکہ ان کی زیارت کرتے ہیں. تو پوچھا کہ علی علیہ السلام یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ کو بڑا حب ہے، بہت محبت ہے علی علیہ السلام سے، تو انہوں نے بہت خواہش کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اجازت دیجیے ان کی زیارت کی. اور یہ بہت زیادہ حدیث بہت زیادہ ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہم شکل، ان کا شبیہ ہم شکل چوتھے آسمان میں ایک ملائکہ کو خلق کیا ہے. وہاں پر ملائکہ اس کی زیارت کرتے ہیں کیونکہ بالکل شکل و صورت و شمائل اس کا کن کے موافق ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس طرح ہے ہمارے پاس روایات، لیکن یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے. اگر وہاں پہ اس طرح کوئی روایت، میں نے اس روایت کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹ گیا ہو، لیکن میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں پہ انگوٹھی والی بات جو آپ کر رہے ہیں، ہاتھ والی پردے کے پیچھے سے، لیکن اس کا اچھا مطلب وہی ہے اب جو میں نے آپ کو بتایا. میرا ایک آپ سے بڑا تیکھا سوال ہے اور یہ آپ کو سننا پڑے گا. اس کا جواب آپ کو ایک دم ایسا دینا پڑے گا کہ بہت سارے خلفشار ہمارے وہاں جو مچے ہوئے آپ کی اس بات کو لے کر وہ صحیح ہو جائیں. آپ کو صوفیوں سے کیا تکلیف ہے؟ میرا ایک سیدھا سوال ہے. آپ اولیاء اللہ کے مشن سے، اولیاء اللہ کے کام سے آپ کو کوئی تکلیف ہے اگر وہ اہل بیت کا کام کر رہے ہیں، پنجتن پاک دیکھیں کا کام ہمارے کر رہے ہیں؟ پاس تکلیف یہ ہے کہ آپ ہاں لوگوں نے جو پیری مریدی کا سلسلہ بنایا نا کہ پیر ہاں ہے. تصوف ہاں دو قسم کے میرے عزیزوں، ایک تصوف ہے نظری، ایک تصوف ہے عملی. ہاں بابا جان کو تصوف نظری کا تو پتہ نہیں ہوگا، ان کے پاس تصوف عملی ہے. تو تصوف اچھا عملی جو ہے، اچھا ہاں تصوف نظری کا کچھ ہاں پتہ ہے؟ ابو بکر ابن عربی، فتوحات مکیہ،
ہاں اب فصوص نصوص ان کا کچھ بیلول پتا ہے آپ بیلول دانا کو آپ کیا مانتے ہیں؟ بھائی ارے کیا مانتے ہیں ان کو، بیلول دانا کو؟ بہلول ایک صحابی تھا، ایک صحابی تھا، وہ پیری مریدی کے چکر میں نہیں تھا. نہیں، میں نے پیری مردی کی بات ہی نہیں کی. یہ جو ہمارے میں بھی بہت سارے سلسلے جو پیری مردی نہیں کرتے ہیں مگر دین حسین کا کام کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا کام کرتے ہیں. دیکھیں آپ میں بھی تو مرزیت ہے نا، آپ مرزیت کا انکار کر رہے ہو. آپ لوگوں میں ہاں مرزیت ہے نا، وہ بھی تو بالکل پیری بالکل. مردی جیسی ہو گئی پھر. اگر وہ پیری مریدی ہے تو اس کی بھی ہم انکار کرتے ہیں. بات آپ کی عرض کروں کہ آپ کی خدمت میں کہ یہ اہل بیت آپ علیہم بولیے. الصلوۃ والسلام کے تعلیمات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سر نہیں ہے کہ تم کسی شخص کو اپنا ہاں پیر بناؤ، پھر وہ جو کہے تم اس پہ عمل ہاں کرو، ہاں اور پھر وہ چلے نکالو. عبادت کرنے کی ترغیب ہے، عبادت کرنے کا امر حکم ہے، لیکن جو لوگ ہاں آپ اور ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، وہ باتیں ہمیں پتہ ہے تصوف کا، پھر آپ یقین نہیں کریں گے. تصوف کی ہوں باتیں ہمیں پتہ ہے کہ ریاضتیں جو آپ لوگ کرتے ہو اور آپ کے پیر آپ کو ریاضتیں کراتے ہیں، آپ کو اذکار دیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. ہوں اور یہ باتیں صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، یہ یہودیوں میں بھی بہت زیادہ ہے، عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ ہے، اور ہندوؤں میں بھی ہوں. بہت زیادہ ہے. یہ اچھا، کام جو یہ اب ہمارے پیر حضرات جو کرتے ہیں، نہیں تو یہ یہ سب آپ سارے شرع کے پیروں کو مت خلاف ہیں، لائیے. دین کے نہیں خلاف ہیں. نہیں نہیں، ہاں سارے پیروں کو مت لائیے. میرا ایک ہم، بولنے میں یہ مطلب ہے، سیون شریف میں سرکار لال شہباز قلندر تھے. پوری زندگی انہوں نے کیا کیا ہے؟ اہل بیت کا ہی تو کام کیا ہے، علی علی تو کیا مجھے ہے. نہیں معلوم، وہ انہوں نے صوفی لوگوں تھے. کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تو ڈالی ہے. مجھے جتنا معلوم ہے بھائی، دیکھو اس بات میں شک نہیں ہے کہ صوفی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے ہاں محبت کا ادعا کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں ہاں ناصبیت اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کریں، بلکہ وہ محبت کا بہت اظہار کرتے ہیں. اور یہی ان کی ہاں ایک دام ہے، یہی ان کی کیا ہے، ایک چال ہے، ایک ٹریپ ہے کہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اہل ہاں. بیت علیہ السلام کی محبت کی طریقے سے. تو یہ اچھا. ہم بقیہ جو طریقہ کار ہے صوفیوں کی، مثلا وحدت ہاں وجود کا جو نظریہ ہے، پیری مریدی کا جو نظریہ ہے، ریاضتیں نکالنے کا ہاں طریقہ کار ہے، ہاں اور جو ریاضتوں ہاں میں خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں جو کفریہ ہاں. باتیں ہیں نا، اس میں وہ بھی آ جاتی ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت علیہ السلام کا نام لے لیا، اس سے محبت کا اظہار کر دیا، تو پھر اچھا اس کے سارے کام ٹھیک ہیں. انسان اچھا، میں جو شخص ابھی اہل بیت آپ کو علیہ ایک السلام سے محبت کرتا ہے، اس کی وہ محبت سے ہی ہے، ہوں. ہاں محبت سے ہی ہے، لیکن اس کے بقیہ کام کو دیکھنا ہوگا. ہاں اس کے متباقی جتنے افعال ہیں، عقائد ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں، اگر وہ شریعت کے ہاں. موافق ہیں تو پھر صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. بس اب میرا یہی جملہ آپ سے یہی سننا صوفی تھا. حضرات اہل بیت نہیں علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. نہیں، دین کن اب سے نہیں، لیتے ہیں؟ میری اب ابو بات بکر ابن سن. عربی سے لیتے ہیں. اس نے کن سے لیا؟ اس نے یہود سے لیا. نہیں 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 نہیں، ہاں یہ آپ کی غلط سوچ ہے جناب، آپ ہاں. کی غلط سوچ ہے. یہ صوفی غلط سوچ ہے حضرات آپ کی. اگر کہاں پر اہل بیت علیہ اگر آپ یہ السلام نے سوچ یہ رہے پوری ہیں مریدی کا سلسلہ نکالا ہے؟ نہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دین علم عربی سے لیتے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے آپ کی. ہم. جو ریل صوفی ہے وہ دین اہل بیت سے ہی لیتے ہیں، وہ دین 12 اماموں کا ہی لیتے ہیں تو پھر زندہ باد، تو ہندوستان پھر میں. ہمارے بھائی ہم. اگر کوئی ایسا ہے تو پھر تو اپنے آپ کو صوفی کیوں نام رکھا ہے؟ پر نام ہٹاؤ پھر. اب کیا کریں؟ پھر شیعہ لکھتے اپنے نام کے آگے، اہل تشیع بالکل لکھتے ہیں کہ بالکل، لوگ ہاں اس کی بالکل. حق کو نہ سنیں، اس کے سچ کو نہ مانیں. اگر اگر آپ دین شیعہ 12 اماموں سے لیتے ہو تو 12 ہاں 12 اماموں سے دین لے لو. 12 اماموں علیہ ہاں السلام نے انہوں نے پیری مریدی کا حکم نہیں دیا، بدعات کا حکم نہیں دیا، وہ سب چھوڑ دو. 12 اماموں کا نام لے لو، بس بسم اللہ. اس میں ہاں بدعت کہاں ہے؟ بدعت کہاں ہے اس میں؟ بدعت میری یہی جان، چلے بدعت کہاں ہے نکالتے اس ہو، میں؟ ریاضتیں جو کرتے ہو. میں یہ بول رہا ہوں، اگر کوئی چلہ نہیں نکالتا ہے، پیری مردی کر رہا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو اولیاء کے وہ تو نام میں پہ ہوں، اگر دین وہ تو حسین میں ہوں، بتا رہا ہے. وہ تو میں ہوں. میری اچھا، بات کر رہے ہیں. اب وہ آپ ہو گئے. میں اب پیری وہ میں مریدی اپنی نہیں کر بات رہا، کر رہا لوگوں کو حق کی طرف بلا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں صوفی ہوں. نہیں 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 نہیں. اگر آپ اپنی اس طریقے سے بات کر رہے ہو تو ایسے بہت لوگ ہیں، اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں. ایسے بہت لوگ ہیں ہندوستان میں. آج غریب نواز جو مرکز ہے ہمارا، ہم کو شیعت کا فتویٰ دیا جاتا ہے. تمام سنی جو ناصبی خارجی ہیں وہ ڈائریکٹ شیعہ بولتے ہیں غریب نواز کے ماننے والوں کو. اس تو کی آپ وجہ پورا یہ شیعہ ہے کہ بنو وہاں نا، ایمان ابو طالب کی بات تو آپ پورا شیعہ بنو نا. پھر کی جاتی ہے. جب دنیا آپ کو شیعہ اس میں کہتی ہے پورا تو اور آدھا شیعہ کیوں نہیں بنائے نا؟ نہیں، اس پھر میں ابو پورا بکر اور عمر کو آدھا چھوڑ شیعہ دو، کیا ہے؟ پھر پورا آ جاؤ نہیں، ہم میدان تو میں، شیعہ بولے ہم علی ہے شیعہ. نا. ہم تو شیعہ علی ہے نا. ماشاء اللہ. ہم اس میں پورا اور آدھا کیا ہے؟ میں آپ کو بولوں آپ آ جاؤ حسینیت میں، آپ آ جاؤ غریب نواز کو چاہو، تو یہ کون سی بات ہو جائے گی؟ غریب نواز امام حسین علیہ السلام نہیں ہے بھائی. نہیں نہیں، ان کی اولاد تو ہے نا، کہ وہ بھی نہیں ہے. جی
بہرحال اگر آپ 12 اولاد اماموں تو کو ہے نا. مانتے ہو، اگر یہ ادعا سچ ہے کہ 12 اماموں کو مانتے ہو، ہاں ان کے دشمنوں سے آپ برات کا اظہار کرتے ہو، دین صرف ان سے لیتے ہو، تو تم ہماری آنکھ کے تارے ہو، تم ہماری جان ہو. یہ اللہ اس کا رسول اگر لیکن جانتا اگر ہے یہ کہ جھوٹ ہم ہے تو دین پھر اہل اللہ کے بیت جواب سے دینا لیتے ہوگا. ہیں. نہ وہ اللہ جانے اور ہم جانتے ہیں نا, ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں, مگر اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ بولو گے غریب نواز کو چھوڑ دو, غریب نواز بھی تو اولاد علی ہیں, اولاد حسین ہے, کیسے ان کو چھوڑ دیں؟ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ 12 اماموں کے احادیث موجود ہیں, ان پہ عمل کرو, ٹھیک ہے نا. جو آپ کو اللہ حدیث سکھائے تعالیٰ اس کی نے بات سنو. اگر غریب نواز اگر ہمارا اچھے تو آدمی ہماری تھے تو تو ان سوچ کے ہے, لیے فاتحہ پڑھو. اچھے آدمی وہ ہیں, تھے نہیں ہیں غریب نواز اچھے آدمی. اگر اچھا آپ کا جاننے والا کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے, وہ ہم، لعنتی ہو جائے گا. اگر اولاد علی پہ لعنت کرے گا یا ان کو الٹا سیدھا بولے گا تو. صحیح. آپ میں نے عرض کیا غریب نا کہ نواز اگر نے آپ دین 12 حسین اماموں دیا کو ہے. مانتے ہو, ان کی اتباع کرتے ہو, میں نے ہاں کیا عرض کیا, آنکھ کے تارے ہو, ہمارے سر کے تاج ہو, بس ہمارے بائی نہیں, سر کے تاج ہو, اس سے زیادہ کیا عرض کروں اگر یہ ادعا اگر حق ہے. ہندوستان, آپ ایک بات یہ سمجھ لو اللہ یاری صاحب, کہ غریب نواز نے ہندوستان میں جو دین دیا ہے, آپ کے جملے ہیں شاست حسین بادشاہ حسین, دیاست حسین دی پناست حسین, سردار ندار دستے جی دھکا کی بنا لا الہ حسین. سرکار غریب نواز نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ شاہی حسین ہے, بادشاہی حسین ہے, دین کا بھی وہی صحیح. مالک ہے, دنیا کا بھی وہی دیکھیں مالک ہے. اور دیکھیں صوفی حضرات یا اس طرح کے پاس اشعار تو بہت ہیں اہل بیت علیہ السلام کے شان میں. مثلا ملا رومی ہے نا, جلال الدین رومی, اس کے پاس کتنے اشعار ہیں ہاں امیر مولانا المومنین جلال علیہ الدین السلام رومی. کی ہاں شان میں, لیکن وہ ہاں. پکا کافر, اس جیسا کافر ہے ہی نہیں. نہیں دیکھو, اس شعر نہیں سے نہیں میری سے ایک, بھائی انسان کو وہ نہیں بنتا, اس کا نہیں پورا نہیں شعر میں اس کی صحیح ہے. ارے کوئی شعر اچھا جناب کہتا میری ہے میری اہل بیت بات علیہ سنو. السلام کی شان میں, شعر اس کی بہترین ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری باقی اس کے نہیں اعمال صحیح ہیں, باقی اس کے عقائد صحیح ہیں. میں ابھی اگر بولوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا برا لگ جائے گا میری بات کا. اہل تشریح حضرات نے سوائے ماتم کے ایک کمرے میں بند رہنے کے علاوہ دین حسین کا کام کہاں کیا ہے؟ ہندوستان میں آج اہل بیت کون بتا رہا ہے؟ آپ پتہ لگاؤ. آپ کوئی شیعہ بتا رہا ہے, شیعوں کو تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم صوفی بتا رہے ہیں اہل بیت کون ہے, پنجتن پاک کون ہے, ان کی اصل تعلیم کیا ہے, ان کے دوست کون ہیں, ان کے دشمن کون ہے, یہ ہم بتاتے ہیں. نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ اور آپ لوگ جب نماز ہم کیسے لوگوں پہ پڑھتے ہیں؟ انگلی اٹھاؤ گے. نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ارے ابو حنیفہ کے فتوے پر یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فتوے پر؟ دیکھو یہ میرا ہاں ذاتی مسئلہ ہے, میں نماز ہاں. کیسی پڑھتا ہوں. ہاں پھنس گئے نا, نہیں پھنس نہیں گئے نا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, نہیں کہتے ہیں ہم 12 نہیں, اس اماموں میں کی پھنسنے اتباع والی کرتے کیا ہیں. بات. اتباع ہاں تو تو کرتے آپ نہیں, صرف بولو گے, نام لیتے ہو, محبت کرتے ہیں. نہیں نہیں, یہ ارے یہ آپ کو پتہ ہے ابو آپ حنیفہ کے بولو نام گے, پہ آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. ابو حنیفہ کے نام کیوں؟ پہ چندہ کوئی نہیں دے گا. امام جعفر صادق ارے علیہ بھائی السلام, ہم اہل بیت علیہ السلام سنو کے نام سنو پہ سنو سنو لوگ سنو 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 آپ کو سب کچھ دیں گے. میری ہاں. جان پہلے میری بات اگر سنو. واقعا ہم اتباع شیعوں کرتے سے ہو نا, اتباع کرتے نہیں ہو نہیں تو پورا اتباع کرو. سن- ارے میری بات سنو, شیعوں سے ہم ایک ٹکا بھی نہیں لیتے ہیں, ہم کو ضرورت بھی نہیں شیعوں کے پیسے کی. ہم اہل وہ سنت میں کام کرتے ہیں, مسلمان بھی اہل سنت کو پنجتن حق پاک کے بتاتے نام ہیں. پہ دیتے ہیں, ابو حنیفہ وہ شافعی مالکی کے نام پہ کچھ نہیں دیتے. اب وہ تو غریب نواز کے نام پہ پورا گھر لوٹانے کو تیار ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں, تو غریب ہم کو نواز بھی امام جو ہے نا, اعظم ابو غریب حنیفہ کے نواز نے نام اپنے کا آپ کو مسئلہ نہیں ہے. وہ منسوب ہے اہل بیت علیہ السلام سے. اگر وہ کہتے ہیں نا غریب ارے نواز ابو حنیفہ کی نسل سے ہے, تو اس کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا. غریب نواز تو اولاد ہے مولا علی علیہ السلام کی. میرا اگر یہی غریب بولنے کا مطلب ہے نواز جو ابو حنیفہ کے نسل سے ہوتا تو کوئی اس کی عزت کرتا؟ ہاں. ارے دنیا میں سب سے بڑا احترام تو اہل بیت علیہ السلام کا ہی, ان کی اولادوں کا ہی ہے نا. یہ کوئی بولنے والی بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہم آپ کی بات مانتے ہیں بابا جان, ہم آپ کی بات مانتے ہیں. ان کا اسم گرامی بابا جان ہے, کوئی نہ سوچے کہ ہم نہیں غلط کر رہے چلو ہیں. ان کا ٹھیک ہے. اسم گرامی, پیر صاحب کا اسم گرامی بہت بابا اچھی جان بات ہے. ہے. اور یہ بہت فاضل آدمی ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ, ہمارے بھائی ہیں, اللہ اہل تعالیٰ بیت علیہ السلام دیکھو سے محبت کرتے ہیں, اور لیکن پیروی ابو حنیفہ کی. تو انشاءاللہ وہ میں تبارک. کس کی پیروی کرتا ہوں تو اللہ جانتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہاں. بس اتنا ہی میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ کہہ دو کہ صوفیوں کی برائی نہ کرے جو دین حسین کا کام کر رہے ہیں, جو اہل بیت علیہ السلام کا بالکل کام کر رہے ہیں. بالکل. اور میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے یہی بولتا ہوں کہ ایک بھی آدمی اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے, کل محشر میں آقا حسین کہہ دیں گے یہ میرا ہے, اور آپ اس کی برائی کر رہے تھے, تو آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے کسی کو. صحیح فرما رہے ہیں. ہم آپ کے دعا گو ہیں پیر میری صاحب. کوئی بات. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے, تھینک یو میرے بھائی, تھینک یو. خدا عزت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی, بہت مہربانی آپ کی. حقیقت یہ ہے کہ غریب نواز جو حضرت ہیں, میں ان کو نہیں جانتا, ان کے متعلق میری کوئی تحقیق نہیں ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو صوفی نہیں ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ صوفی ہیں, ٹھیک ہے نا, وحدت وجود کے قائل نہیں ہے, پوری مریدی کے قائل نہیں ہے, اور ان میں بدعات نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ زاہد تھے, کیونکہ وہ عابد تھے, عبادت کرتے تھے, کرامات ان سے ظاہر ہوئے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ صوفی ہیں, یہ صوفی. تو اس سے کوئی صوفی نہیں بنتا.
لیکن ایسے بھی بہت ہیں کہ حقیقتاً صوفی ہیں، جو صوفی گزرے نا حقیقتاً وہ صوفی ہیں، اکثر بیشتر. تو میں غریب نواز کو نہیں جانتا. غریب نواز صاحب اگر صوفی رہے ہیں تو پھر صرف اس لیے کہ وہ سید تھے، وہ اس سے ان کی جان نہیں بچتی. لیکن اگر وہ سید بھی رہے ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے بھی رہے ہیں، ان کے طریقہ کار بھی رہے ہیں، لیکن دنیا غلط فہمی ہو گئی، ان کو صوفی کہتے ہیں. یا مثلا سیون شریف میں جو ہیں لال شہباز قلندر، اگر وہ حقیقتاً صوفی نہیں تھے صوفی دنیا ان کو غلطی سے صوفی کہہ رہا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ان پر. لیکن اس طرح احتمال بہت کم ہے اس کا کہ یہ لوگ صوفی نہیں تھے.